بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 944، اعتراض 292 اور اس کا جواب۔ اسلوب دعوت اور تعلیم کا گٹھ جوڑ، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعتراض نمبر 292، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہم کا فرمانا کہ افریقہ کے اجتماعوں میں اسلام دشمنوں کے لیے بدعائیں اور مسلمانوں کی فتح اور کامرانی کے لیے دعا نہیں کی گئی۔ جواب: مفتی صاحب دامت و برکاتہم کا شغل اور مذاق فقہ ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اور ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام تو خالصتاً سیرت طیبہ پر موقوف ہے۔ جس طرح داعی اللہ فقہی مسائل کی اونچ نیچ سے نابلد ہوتے ہیں، اسی طرح فقہی لائن والے بھی جنہوں نے دعوتی کام نہ سیکھا ہو اور نہ ہی کیا ہو، دعوتی میدان کے مد و زجر سے کم واقف ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی عیاں ہے کہ علم کے لیے استاد کے سامنے دو زانوں بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دعوتی کام اور اس کے رموز و اسرار بھی سیکھے بغیر نہیں آتے۔ یہ کوئی عیب کی بات بھی نہیں، اس لیے کہ جو آدمی جس لائن پر چلتا ہے اس لائن کے حقائق اس پر کھلتے ہیں۔ کھجور کے کاشتکاروں کے استفسار پر زبان نبوی نے فرمایا اور صاف لفظوں میں فرمایا، میں دین کی بات بتلاؤں تو مضبوطی سے پکڑو، اور اپنی رائے سے کچھ بتاؤں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں، میں بھی ایک بشر ہوں۔ معرف الحدیث، حدیث نمبر 1904۔ ان رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ، لطیفہ، یعنی تم لوگ کاشتکاری کے علم میں ماہر ہو، میری تو رسالت اور نبوت کی لائن ہے۔ اسلوب دعوتی کام کی اصل یہ ہے کہ داعی اپنی دعوت کا ہدف ساری انسانیت کو بنائے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی فکر فرماتے تھے، اسی طرح کی فکر حضرات صحابہ کی بھی تھی، اور اسی فکر کو لے کر جماعتیں دنیا تمام میں چلتی پھرتی ہیں۔ دن میں تھکتے ہیں اور راتوں کو رو رو کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو ساری انسانیت کی ہدایت کی اور ان کی بازیابی کی دعا مانگتے ہیں۔ کسی خاص قوم اور ملک کا نام لے کر آج تک نہیں دعا کی گئی۔ تقریباً 100 سال میں چھوٹے بڑے ہزاروں اجتماعات ہوئے اور ان میں دعائیں مانگی گئی، کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں مانگا گیا۔ آج بھی تبلیغی اجتماعات اسی اسلوب پر گامزن ہیں، اور اس طرح کا عمل اتفاقاً نہیں ہو رہا، بلکہ یہ عمل تو عالمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عین اقتداء میں ہو رہا ہے۔ رسول صرف زبانی جمعہ خرچ تک بات نہیں، بلکہ تبلیغ والے اپنی زندگی بھر کی کمائی اور پونجی لے کر مختلف ملکوں اور قوموں میں سال 4 ماہ لگا کر محنت کرتے پھرتے ہیں، اور ان کی قربانیوں کی یہ برکت ہے کہ امت مسلمہ ایک ڈورے میں پروئی بھی جا رہی ہے۔ 7 بر اعظم میں ایک مرکز اور ایک امیر اور ایک ترتیب پر بلا کم و کاست کام ہونا، یہ عالمی نبی کے عالمی امت ہونے کی کھلی دلیل ہے اور کرامت ہے۔ دوسری تحریکوں کی طرح رسائل چھاپنے یا علماء کرام کے تقاریر اور مقالات کی PDF یا آڈیو کیسٹس وغیرہ کو واٹس ایپ پر وائرل کرنا، یہ ہمارا اسلوب نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام 100% سیرت نبوی اور سیرت صحابہ کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حالات حاضرہ کے مسائل میں جذباتی بننے کی بھی یہ کام اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ کسی قوم اور کسی ملک سے ہماری کوئی عداوت نہیں۔ غور کرے تو ہمارے نبی کا کوئی اپوزیشن اور مخالف دنیا بھر میں نہیں ملتا، تو پھر ان کے ماننے والوں کا اپوزیشن اور مخالف کہاں سے پیدا ہو گیا؟ فرمان الہی ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں، ہم تم سب کی طرف۔ دنیا کی خانہ جنگی ازل سے چلی آ رہی ہے اور ابد تک رہے گی۔ کوئی ملک اور علاقہ محفوظ نہیں۔ ملکوں اور قوموں کو کوستے رہیں گے تو وہاں جماعتیں کیسے بھیجیں گے،
اور وہاں دعوتی کام کیسے پنپے گا اور وہاں کی نسلوں میں دین کیسے پھیلے گا۔ اکثر مفتیان کرام اور علماء کرام نے اپنے جذباتی فیصلوں اور بیانوں سے امت کے طبقات کو ایک دوسرے سے کاٹ کر رکھا ہوا ہے۔ یہ ان کی دور اندیشی کے فقدان کے سوا کچھ نہیں۔ خدا را اب تبلیغی کام کو تو بخشو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہم سیرت نبوی سے اگر ثابت کر دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین میں سے کسی نے بدر، احد، خندق، تبوک، حنین، موتا، خیبر وغیرہ میں یا نجی تبلیغی دوروں میں مثلا طائف وغیرہ کے کسی ہولناک اور جان لیوا معرکے میں اجتماعی بدعائیں یا دعاؤں کا اہتمام کیا ہو یا کرتے رہنے کا حکم دیا ہو یا کوئی فضیلت بیان فرمائی ہو یا نہ کرنے پر کوئی وعید اور عذاب کی خبر سنائی ہو، مفتی صاحب اس کی سند میں کوئی آیت قرآنی یا کوئی حدیث صحیحہ کیا کوئی واقعہ ہی پیش کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ البتہ ہم اپنے موقف کی تائید میں قرآن اور حدیث کے دلائل کا انبار لگاتے ہیں۔ ملاحظہ ہو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تم ضرور آزمائے جاؤ گے مالوں اور جانوں سے، اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں پہلے سے کتاب دی گئی تھی اور ان سے جو مشرک ہیں بہت دکھ دینے والا کلام سنو گے۔ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ یقیناً بہت بڑے کاموں میں سے ہیں۔ سورہ آل عمران۔ اس آیت مبارکہ میں دشمنوں کے ظالمانہ برتاؤ پر صبر اور تقوی کی تلقین کی جا رہی ہے، بلکہ پیشن گوئی کے رنگ میں فرمان الہی ہے کہ تم غیر مسلموں سے دکھ دینے والا کلام سنو گے اور ان کی طرف سے گستاخیاں ہوگی، لیکن تمہیں صبر ہی کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ صبر آزمائی آسان کام بھی نہیں ہے بلکہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ لطیفہ، چونکہ اس حکم کے پہلے مخاطب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ پر ہی یہ قرآن نازل ہوا ہے، تو سب سے پہلے آپ ہی نے اس حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ قریش کی طرف سے آپ کو مذمم کہا گیا، گستاخیاں کی گئی، لیکن آپ نے صبر کیا اور دشمنوں سے اچھا سلوک کیا۔ طائف والے جان لینے کے در پہ ہو گئے، لیکن ان کے لیے دعائیں دی گئی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ انہیں معاف فرما اس لیے کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور یہی سنت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ترجمہ تمہارے لیے اللہ کے رسول ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دی کہ اگر دشمن تم پر ظلم کریں تو پہلی بات یہی ہے کہ تم نے صبر کرنا ہے۔ مکی زندگی ہمارے سامنے ہے، ہم مکی زندگی جی رہے ہیں، کوئی چیز بھی قابو میں نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو، روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قریش مسلمانوں کو اتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ ان کے لیے بدعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ الفاظ سنتے ہی اٹھ بیٹھے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا، دیکھو تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن کا گوشت لوہے کے کانٹوں سے نوچ نوچ کر ہڈیوں تک صاف کر دیا گیا، مگر وہ اپنے دین سے متزلزل نہیں ہوئے، اور وہ لوگ بھی گزرے ہیں جن کے جسموں پر آرا چلا کر دو ٹکڑے کر دیا گیا، مگر ان کے قدموں میں لغزش تک نہیں آئی۔ دیکھو خدا اس کام کو ضرور پورا کرے گا، حتیٰ کہ ایک شتر سوار صنعاء سے لے کر حضر موت تک کا سفر کرے گا، اس کو سوائے خدا کے کسی کا ڈر نہ ہوگا، مگر تم تو جلدی کرتے ہو۔ بخاری شریف، باب علامات نبوت۔ دعوت و تعلیم کا گٹھ جوڑ۔ دعوت اور تعلیم ایک ساتھ چلیں گے تو خیر پھیلے گا ورنہ تباہی۔ ابن عربی فرماتے ہیں، الرحمن علم القرآن علمہ البیان، پھر فرمایا العلم هو الدعوہ، العلم بدون دعوہ هو جہل، یعنی علم ہی دعوت ہے اور علم بغیر دعوت کے جہل ہے۔ اور پھر پلٹ کر فرمایا، الدعوہ ہی العلم، الدعوہ بدون العلم ہی ضلالہ، دعوت ہی علم ہے اور بغیر علم والی دعوت گمراہی ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ بغیر علم والی دعوت سے گمراہی پھیلے گی اور بغیر دعوت والے علم سے جہل پھیلے گا، اس لیے کہ بغیر دعوت والے لوگ وحی کی برکات سے محروم جو کر دیے جائیں گے۔ اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ موجودہ پرفتن دور کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام دعوتی محنت پر متفقہ حکم نہیں لگا سکے۔ کوئی کہتا ہے دعوتی محنت مستحب ہے، کوئی کہتا ہے فرض کفایہ ہے، کوئی کہتا ہے فرض عین ہے۔ اس سے بڑھ کر وحی کی برکات سے محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ اسلامی قانون دان اور مقننین دعوتی کام کے استحباب اور مستحب ہونے کا فتویٰ تو دوسری صدی ہجری کے زمانے کا پیش کرتے ہیں اور خود 15ویں صدی ہجری میں جی رہے ہیں۔ دوسری صدی ہجری میں اسلام، مسلمانی، مسلم امہ اور ان کی حکمرانی مضبوط اور دیندار 100% تھی۔ اس وقت کے علماء اگر یہ فتویٰ دیں کہ دعوت و تبلیغ کرنا مستحب ہے تو یہ فتویٰ بالکل درست تھا، لیکن آج کے مفتیان کرام موجودہ دور میں جس میں بے دینی، شرک اور بدعات، ارتداد، سود خوری، زناکاری، قتل و غارت کا راج ہے، اور مفتیان کرام سمجھ رہے ہیں کہ دوسری صدی ہجری میں سانس لے رہے ہیں، واللہ اس سے بڑھ کر وحی کی برکات سے محرومی اور کیا ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ تصویر کشی، فوٹو بنانا نص قطعی سے ناجائز اور ممنوع ثابت ہیں، مگر مفتیان کرام نے یہ کہہ کر یہ قدیم زمانے کا فتویٰ ہے، آج تو میڈیا کا دور ہے، فوٹو اور تصویر بنانے کو جائز قرار دیا۔ شاید ہی کوئی مفتی صاحب تصویر سے بچے ہوں، لیکن دعوت و تبلیغ کی کسی کو فکر ہی نہیں رہی۔ دعوت و تبلیغ تو نص قطعی سے ثابت ہے، مگر اس کے ساتھ سوتن والا سلوک کیا جا رہا۔ اس طرح کے مسئلوں کی لمبی فہرست ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ یہ لوگ دعوتی کام سے دور ہوئے اور قانون الہی کے تحت وحی کی برکات سے محروم ہو گئے۔ نہ جاننا ہی جہالت نہیں، بلکہ غلط جاننا اور صحیح جاننے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ عمل کی توفیق بقدر ایمان اور یقین میسر ہوگی۔ جس قدر یقین مضبوط ہوگا اسی قدر عمل کی توفیق اور حلاوت نصیب ہوگی۔ تبلیغی ان پڑھ سے تہجد نہیں چھوٹتی، اس لیے کہ وہ تہجد کی فضیلت سنتا بھی ہے اور اس پر یقین بھی رکھتا ہے، اور اہل علم اور مدارس کے طلباء پر باجماعت فرض نمازیں بھی دشوار ہیں، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر یقین سے کمزور ہیں۔ فجر کی نماز کی جماعت سے تجربہ ہو جائے گا، ان پڑھ تبلیغیوں سے مسجد کی صفیں سجی ہوئی ملیں گی اور اہل علم آٹے میں نمک کے مانند۔ یہ میں اعتراض نہیں کر رہا، بلکہ اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میرے یہ گریہ و نالے بارگاہ علماء میں شرف قبولیت سے کیوں محروم ہیں، کیوں ان کی پذیرائی نہیں کی جاتی۔ یاد رکھیں، یقین بڑھتا ہے دعوتی محنت سے، اور اگر جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ ان پڑھ لوگ تو دعوتی محنت میں سرگرداں ہیں اور پڑھا لکھا طبقہ دعوتی محنت سے بہت دور۔ اور حضور نے تو ایسے علم سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو۔ تنبیہ، جو پڑھا گیا اس پر عمل کا نصیب نہ ہونا علم لا ینفع کہلاتا ہے۔ حدیث میں ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ وحی کی برکات سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ فائدہ، پڑھیں گے لیکن فہم نصیب نہیں ہوگا، روایت یاد رہے مگر درایت سے محروم، یعنی امت مسلمہ کے الجھے ہوئے موجودہ مسائل کو شرعی قوانین کی روشنی میں کس طرح سلجھایا جائے، اس کی توفیق اور بصیرت سے محروم ہو جانا، یہی دراصل وحی کی برکات سے محرومی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔